جس کا رب اس کا سب۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار نہیں دے سکتا۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بہت مزیدار ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ بے شک مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ انشاءاللہ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ ہم نے دل کو بہت سمجھایا کہ دل انہیں یاد کرنا چھوڑ دے۔ دل نے کہا، میری ہر سانس میں وہ بستے ہیں، کیا ہم سانس لینا چھوڑ دیں؟ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان بھی کر دے گا۔ انمول الفاظ، منافق لوگ سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اسباب ساتھ نہیں ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے خدا کوئی معجزہ کرے گا۔ بے شک اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے اور سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ انسان سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی قوت فکر ضعیف ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ کہیں تو لکھا ہوگا وہ اپنے دل کی چھپی باتیں، کہیں تو بے شمار لفظوں میں نام ہمارا۔ دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر نہیں کھلتا ہے۔ دل مانگے دل دے دو، جان مانگے جان دے دو، زندگی مانگے آخری سانس دے دو، پر وہ خواب نہ مانگ جو میری آنکھوں نے بنے ہیں تیرے لیے۔ اے کاش میں ہنسوں اور ایسے ہنسوں جیسے بغیر زور کے گلاب کھلتا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اس موسم میں برف باری کے سفیدی پھیلی ہے، 400 جیسے میری چاہت کفن اوڑے سو رہی ہے کہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بے شک دل ایک ایسا آئینہ ہے
کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اگر میں ہار چکا ہوں تو مجھے یقین دلا شکست ہی نہیں لگتی، شکست فاش مجھے، میں اپنے آپ میں ہر روز قتل ہوتی ہوں، میرے مکان سے ملتی ہیں ہر روز لاش مجھے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن کا رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ بس اتنی سی کوشش کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے روئے نہ۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائے تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کرے، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی ہے؟ بے شک جو خدا پہ توکل کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل ایک شیشے کی مانند ہے، اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا، لیکن اگر جڑ بھی جائے تو اپنی پہلی والی چمک کھو دیتا ہے۔ اے اللہ، میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا، اور میرا بہترین عمل اور میرا بہترین دین وہ کرنا جن میں تجھ سے ملوں، آمین۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ غصے کے وقت رک جایا کرو، غلطی کر کے جھک جایا کرو، زندگی آسان ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہمیں برا نہیں لگتا، سفید کاغذ بھی یہ تتلیاں تو تمہارے لیے بناتے ہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر کے سبسکرائب کر دینا۔ خوابوں کی اور امنگوں کی میعادیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرمائے، آمین۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ضرور لکھیے کمنٹ میں۔ یا رب، فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری دعائیں قبول کر لے، زندگی سکون سے بھر دے، آمین۔ بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والا روز کا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر سے سن مجھے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے، پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چل سکیں گے۔
اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تقدیر کے لکھنے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو تو سمجھ سکے۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائے۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دے دیتا ہے۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور اس کے پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب کے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں نا، وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علموں کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تم کسی سوکھی ٹہنی پر محبت پھونک ڈالو تو ہزاروں پھول مہک اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کرے۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ تھوڑے عرصے میں ہی مر جائے گی۔ ساسے دل بڑا کرے، اگر بیٹا پیا دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہیں پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالے، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ جس انسان کا پیار کبھی نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ شادی کے بعد عورت کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور اس کے سسرال والوں کا پتہ چلتا ہے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرے تو دوسروں کو موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان درار ڈال سکے۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ جس شخص کی غلطی نہ لگے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی بدکلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا حساب ہوگا۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد جو اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہو پھر بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔
शैतान ने एक दिन फिरौन के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा, कौन? शैतान ने कहा, लानत है तुझ पर कि दावा खुदाई का करता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि दरवाजे पर कौन है। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। इस्लाम हमें रहम और अदल का दर्स देता है। जानवरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा दीनी फरीज़ा है। ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और जानवरों के साथ हुस्न सलूक करे। अपने रिज़्क़, औलाद और मोहब्बत को लोगों से छुपा कर रखो। हसद सफली है। हासिद किसी चीज़ को देख ले तो वो तबाह हो जाती है। हसद करने वाले के लिए बदुआ की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। शोहर ने 2 थप्पड़ मारकर गाली दी। औरत ने गोद में बैठे बच्चे की तरफ देखा और वो सह गई। अपनी बीवी सवालात करे तो उम्मन मर्द को फौरी गुस्सा आ जाता है, मगर फेसबुक पर अगर कोई खातून सवाल करे तो इल्म व दानाई के दरिया बहा दिए जाते हैं। जिस माशरे में मर्द की जेब से और औरत के चेहरे से शादी की जाती हो, वहाँ मामला अमूमन तलाक पर ही खत्म हो जाता है। जब आप माली तौर पर मजबूत हों तो आपकी फजूल बातें भी लोगों को अक़वाले ज़र्रीर लगती है। बच्चों के चेहरों पर इसलिए इतना नूर होता है कि वो शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने रिज़्क़, औलाद और मोहब्बत को लोगों से छुपा कर रखो। हसद सफली है। हासिद किसी चीज़ को अगर देख ले तो वो तबाह हो जाता है। मुस्कुराना खुद सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। आधी जिंदगी गुजार दी है हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा तो एक दूसरे को नीचे दिखाना। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने आमाल की बदौलत फरिश्ते से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी। मोहब्बत और इबादत, आप किसी को भी जबरदस्ती 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरी इबादत, दोनों दिल से होती है और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। बेशक रोने से हालात बेहतर नहीं होते, मगर दिल जरूर हल्का हो जाता है। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। हसद करने वालों के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। जब प्यार होता है तभी लोग झुकते हैं, रोते हैं, माफी मांगते हैं, वरना इज्जत तो सबको अपनी प्यारी होती है। दिल को पानी में रख दिया मैंने, दिल को पानी में रख दिया मैंने, आग जैसी थी ख्वाहिश उसकी। आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। आंसू बहुत कमाल की चीज होते हैं, देखने में बहुत शफाफ नजर आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खोट, कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है।
یا اللہ نہ غرور کرنے والا مال دے اور نہ مایوس کرنے والی غریبی، گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ، کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے سے مترادف ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگ سمجھے، اگر لوگ ساتھ دے، سپورٹ کرے۔ زبان کے گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، فحش بات کرنا، چیخ کر بات کرنا، لغو بات کرنا، تانا دینا، گالی دینا، گانے گانا، طنز کرنا، ناحق بات کرنا، بددعا دینا، جھوٹی تعریف کرنا، لعنت کرنا، راز کھولنا، تہمت لگانا۔ اللہ ہماری بہت حفاظت کرنا۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کا ماہانہ تنخواہ ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ صحیح بات ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ اگر آپ کو میری آواز سے تکلیف ہو رہی ہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اس کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کی آرزو پر بھاگ کر جایا کرو۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے تب ان کی آواز سننے کو کان ترستے ہیں۔ اللہ میرے ماں باپ کو سدا سلامت رکھنا۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی لیکن نسل ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ اے اللہ حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زندگی میں حلال رزق عطا فرما۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ شکر الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ لوگ ایسے ہی نہیں چلے جاتے، تحفہ دے کر جاتے۔ ڈپریشن، ٹینشن کا ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو اور وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازوں سے زیادہ محفوظ ہو،
جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کتنے اور جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھنے والا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق کبھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ ضرورت کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پر آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ ہو جاتی ہیں۔ کاش یہ دل اپنے اختیار میں ہوتا، نہ کسی کی یاد آتی، نہ کسی سے پیار ہوتا، نہ کسی سے محبت ہوتی۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹی کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ بے شک انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ تقدیر کی شکوہ نہ کرے۔ انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہوں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ جتنی غور سے لوگ ایک دوسرے کو ٹکرانے کے بعد دیکھتے ہیں اتنی ہی غور سے اگر پہلے دیکھ لیتے تو ٹکر ہی نہیں ہوتی۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے، اسے جانور کہوں تو غصہ آ جاتا ہے اور شیر کہوں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکر کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوا سب کمزور ہیں۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتے۔ اپنے کردار کو اچھا کر دو، ہر لباس میں اچھے لگوں گے۔ مفلس نے اٹھا کر کوڑا دان میں ایک قمیص کہاں، شکر خدا میرے اللہ۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ نہیں تلاش کرتے، ان کو بس اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمانا۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لو کبھی نہیں اٹھا کرتے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ موٹر سائیکل چلانے والی بیٹیوں کا احترام کریے، نہ اٹھیے، نہ ڈرائے، نہ پریشان کرے، کیونکہ وہ شوق سے نہیں مجبوری سے ڈرائیور کرتی اور والدین کے لیے بیٹے کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی 10 سال ماں کی گود۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم مٹا سکو۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنائے، ہمیں نمازی بنا دے۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو وہ ناراض، اور اگر شیر کہا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں کرتی۔ انشاءاللہ برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ نہ کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی ہوا تھا، جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجئے، دوربین نہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ کہاں سے لائے اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں ہمارے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جس گھر کے بڑے اپنا درس کردار ادا نہ کرے وہ گھر بکھر جایا کرتے۔ بڑے ہی جب گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائے تو بچوں کے ذہن بھی تخریبی ہو جاتے۔ پلیز میری اولاد کے لیے دعا کرنا کہ اللہ انہیں نیک بنائے، حافظ عالم بنائے، میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ آپ کی بھی اولاد کی ہر تمنا پوری کرے، اللہ ان کو نیک بنائے۔ ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرے، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ جزا اللہ محمدن ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آنے والا روز کا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ میرے اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے،
چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں انشاءاللہ۔ دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آئیے اجتماعی دعا کریں۔ یا اللہ، مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو غیبی مدد فرما۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی، اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے پرکشش جذبہ ہے، حتیٰ کہ محبت سے زیادہ پرکشش۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائیں تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگا کرو۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ یا رب، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دیں کہ جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ آمین۔ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے صحت سے ہے، عافیت میں ہے۔ کہتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ میں کہتی ہوں نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ میرے اللہ، اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین ضرور لکھیے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی دوست نہیں ہے۔ یا رب، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ اللہ کے قرب کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو۔ زبان کو ذکر سے دھویا کرو، آنکھوں کو آنسو سے دھویا کرو، گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو، اور دل کو میرے اور تمہارے رب کے خوف سے دھویا کرو۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اور اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ویڈیو کو ضرور سے ضرور دوسروں تک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا،
اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی اور روح کی پیاس کے لیے نماز ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ نماز شیطان کی شکست یعنی ہار ہے اور مومن کی جیت ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بنا۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پڑھ کر درود ان پہ معطر ہو گئی ہوں میں، پڑھ کر درود ان پر معطر ہو گئی ہوں میں، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نماز کی شان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع یعنی کہ دور کرتا ہے۔ شیئر ضرور کرے، اچھی باتوں کو دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کرتا رہا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن بھر 70 بار پڑھے۔ یقین اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہترین ہوں گی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اے اللہ جل جلالہ، شیطان سے ہماری حفاظت فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یا اللہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یہ ان کے لیے ہیں جو بہنیں اور بھائی سن رہے ہیں، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جانا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پہ رہتا ہے۔ بس معاشرے میں یہی ایک سچ ہے، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا
सच्चा साथी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़ुदा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपके उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। बेटी की शादी। आजकल अक्सर लोग बेटी की शादी के लिए भीख मांगते हैं, जिसका मकसद हमारी यहाँ रस्मों को पूरा करना होता है। हालांकि वो रस्में बिल्कुल शरई ज़रूरत के तहत नहीं होती, तो उनके लिए मांगना जायज़ नहीं हो सकता। जो इज़्ज़त और प्यार तुम्हें दूसरों से मिलता है, वो हकीकत में तुम्हारे ही इखलाक का तोहफा है। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। ये हालत अपनी जो मैंने खुद बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा हो शामिल, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान का ज़र्फ़ आजमाना होता है। अल्लाह ने हर शख्स अपना दरख्त अलग अलग लगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। मतलब ये कि हर शख्स अपना फ़ायदा सोचता है कि किसी दूसरे का नहीं। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफ़ी होता है। हमारा ताल्लुक़ ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तिलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफिकत और हक़ाइक़ बताओ तो नाराज़गी होती है। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। ईमान की नेमत के बाद इज़्ज़त, तंदुरुस्ती और रिस्क से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इज़्ज़त, सेहत और रिस्क में वसअतें और बरकतें नसीब फरमाए। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। जन्नत में 6 चीज़ें नहीं होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ें ना होंगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, निजाजत ना होगी, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी, बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। उस खुशी को क्या करोगे जो रब को नाराज़ करके तुमने हासिल की हो। अल्लाह हमें ऐसी खुशी से बचाए, बहुत 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 बचाए। अल्लाह कुछ ठोकरें गहरी इसलिए होती हैं ताकि हम जान सकें कि सबके बगैर रह सकते हैं हम, लेकिन खुदा के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त ही बदल देगा। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दूसरों तक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट में आमीन करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ और बहुत जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। बीनाई की इंतहा ये है कि आदमी खुद को पहचान ले। या अल्लाह, जुमे का दिन है, हम सबके दिलों की मुराद पूरी फरमा दे।
دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ پتھر کا شہر ہے اور علم تکلم کی آرزو، اس سے کروں بات کوئی بولتا نہیں ہے۔ جو باتیں کہنا مشکل ہوتا ہے وہ باتیں سہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ان پر درود پاک پڑھ کر معطر ہوئی زندگی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا خوش نصیب ہے نا وہ شخص جس کے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت پر جایا کرو جبکہ بلائے جاؤ۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچانا، آمین۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ چھوڑنا، سمجھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اے بلندیوں اور عظمتوں والے مہربان رب کریم، اپنے مقربین کے طفیل ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی ہمیں سکون ملتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو پورا واچ کرنا، پورا ضرور دیکھنا۔ انسان کی زندگی میں صبر اور شکر اور محبت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آنے والا روز کا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور ہمارا ایمان اور ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آ سکے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگوں، اے اللہ میں تجھ سے دنیا کی مہنگی ترین آسائشوں کی طلبگار نہیں، بس اللہ میرے مستقبل کو خوشگوار بنا دے کہ میں وہ ہر درد بھول جاؤں جو مجھے رلا کے رکھ دیتے ہیں، جو مجھے بالکل اکیلا کر دیتے ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعا کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ دوسروں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے کیونکہ
दुआए मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखते हैं। हर किसी के लिए दुआ क्या करे, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही है। ए मेरे मालिक, हम सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखना, ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी तकालीफ से महफूज रखना और अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। आमीन जरूर कहिए। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला ही। ये बात अगर समझ आ जाए तो मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं रहती है। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो और जो छीन गया उस पर अफसोस ना करो। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वो हमारी कदर नहीं करता। कयामत का दिन होगा, हर इंसान पुकारेगा नफ्सी नफ्सी। अचानक एक आवाज आएगी, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। वो हस्ती हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो हमारी फिक्र करेंगे, अपनी उम्मत के लिए रोएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है, खुदा से भी मिलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ऐसा है, मैं सदके में कुर्बान हो जाऊं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो इस्तिग़फ़ार करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ और मुझे आसमान के नीचे रहकर बस ऊपर देखते रहना पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ मैं देख रही हूँ वो मेरी हर बात बिना कहे सुन रहा है। आप मुखलिस रहें, यही काफ़ी है। अजर और सिला तो अल्लाह देगा। जो अल्लाह से मामला दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह पाक लोगों में भी उसका मामला दुरुस्त फरमा देते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह पाक तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। चाहतों का मान रखा करे, पछतावे काम नहीं आते। कमाने की सबसे बेहतरीन चीज़ इज़्ज़त है और ख़र्च करने की सबसे बेहतरीन चीज़ इल्म है। पल भर की भी तन्हाई आपको नसीब ना हो, कोई भी गम कभी भी आपके करीब ना हो। खुदा आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे, लिख दे कि आपसे बढ़कर कोई खुश नसीब ही ना हो। सुनने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए ये दुआ है मेरी तरफ से। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर ले। किसी का ज़र्फ़ आजमाना हो तो उसको अपने से ज़्यादा इज़्ज़त दो। अगर आला ज़र्फ़ होगा तो वो तुम्हें इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो वो ख़ुद को आला ज़र्फ़ी समझेगा। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया। ए पाक परवरदिगार, वो मामला जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर है कि इंसान ज़ुबान का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ख़ास लोग ही पहुँच पाते हैं। किरदार से बेहतर इंसान का कोई असासा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह का जिक्र करते हुए बावज़ू सो जाए और फिर रात के किसी वक्त बेदार होकर अल्लाह से किसी खैर व भलाई का सवाल करे तो अल्लाह वही खैर उसे अता फरमा देता है। वो सब सुनता है, वो सब देखता है, वो सब जानता है। ऐसा कोई लम्हा नहीं
जो वो तुम्हारी खबर ना रखता हो, और ऐसा कोई लम्हा नहीं जब वो तुम्हारे लौट आने का इंतज़ार ना करता हो। अल्लाह के अलावा कोई हमारी तकलीफ़ दर्द नहीं समझ सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं और फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं। क्या गुज़र रही हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने दुख गम बताना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस भागती ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है। अगर हम चाहें तो ऐसे बहुत सारे मौके मिल सकते हैं कि हम अपनी छोटी सी कोशिश से किसी भी दूसरे के मुख्तसर वक्त के लिए ही सही मगर खुशी दे सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर दीन की वजह से कोई भी मुश्किल आए तो सोचिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कैसी मुश्किलात आई थी। वो मालदार खातून थी, मगर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में खाने को कुछ ना मिलता था। शुएब अबी तालिब में महसूर किया गया, उसको सोशल बाइकाट किया गया। उन्होंने हक के खातिर सब कुछ छोड़ा, मगर हम तो हक को ही छोड़ देते हैं। अल्लाह देखता है जब तुम सजदे में तड़पते हो। अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह सुब्हान व तआला को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते भी थक जाते हो। अल्लाह सुब्हान व तआला को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो, उम्मीद लगाने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। और जब माँ किसी चीज़ से मोहब्बत करती है तो वह बच्चों को वो मोहब्बत विरासत में मिलती है। फिर वो पर्दा हो या बेहयाई, फिर वो दुनिया की मोहब्बत हो या मोहब्बत इलाही, फिर वो नमाज की लज्जत हो या गुनाहों की लज्जत हो, फिर वो तिलावत हो या गाने तराने हो। बच्चे एक बीज की मानिंद है, जैसे खाद डालेंगे वैसी पैदावार हासिल करेंगे। इसी तरह एक दिन हमारा नामे आमाल भी अचानक क्लोज कर दिया जाएगा। क़यामत के दिन किसी को दाएं तो किसी को बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा और कहा जाएगा, इकरा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपना नामे आमाल खुद ही पढ़ ले, आज अपना हिसाब किताब के लिए तो खुद ही काफ़ी है। उस दिन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाना, हमारी मदद फरमाना, हमें हश्र में रुसवाई से बचाना। मेरा दिल चाहता है मैं सबको अल्लाह से दोस्ती करना सिखा दूँ, उससे बातें करना, उसकी सुनना, अपनी सुनाना, सारे गिले शिकवे उसे बताना। जब ये हो जाएगा तो हर मुश्किल आसान लगेगी। आप अपने दिन रात का कुछ हिस्सा निकाल कर अपने रब के साथ गुजारा करें, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ। जिन दरवाज़ों के खुलने का आपको शिद्दत से इंतज़ार हो सकता है वो इतने खोखले हों कि खुलते ही टूट जाएं। आइना मुमकिन है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है वो तुम्हारे हक में बुरी हो। ईमान अचानक गायब नहीं हो जाता, चेहरे का नूर अचानक ख़त्म नहीं हो जाता, नमाज़ों से सुकून अचानक नहीं चला जाता। पहले खौफ खुदा जाता है, फिर नमाज जाती है, फिर हया जाती है, फिर पर्दा जाता है, फिर ईमान चला जाता है और आखिर में रह जाता है खाली दिल, बेपाक बातें और दो ना महरम। अल्लाह पाक हमें इस गुनाह से महफूज रखे। हर तकलीफ़ और परेशानी से गुनाह मिटते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को जब कोई तकलीफ़ या इज़ा हो या बीमारी हो या रंज हो, यहाँ तक के फ़िक्र जो उसको दूर होती है तो उसके गुनाह मिट जाते हैं।
قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک نماز پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کرے لیکن آج سے کرے۔ میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا میرے لیے ہر لمحہ دعا اور غور رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائے۔ نیکی کی باتوں کو بتانا صدقہ ہے۔